ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ویلکم ٹو our series of اربعون النوویہ. الحمدللہ ہم تقریباً 21 احادیث اپنے سابقہ ایپیسوڈز میں کور کر چکے ہیں اور اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 22ویں یعنی 22nd حدیث کو پڑھیں گے. اور بڑی عظیم حدیث ہے جس میں جنت کے داخلے کے اعتبار سے کچھ اصول اور قواعد ذکر کر دیے گئے ہیں. تو جنت میں کون شخص جائے گا، اس کی کیا شرط ہوگی، کیا اسباب ہوں گے، کیا کوئی آبسٹیکلز یا موانع ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. اس حدیث میں ہم یہ ساری باتیں، یہ اصول پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بدر میں شرکت کی اور احد میں جو ہے وہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، اور یہ پہلے شخص تھے جنہیں جنگ احد میں جو ہے وہ شہادت نصیب ہوئی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، کہ ملائکہ اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے بیٹے ہیں جابر بن عبداللہ، اور یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا ارأیت اذا صلیت المکتوبات، کہ اے نبی علیہ السلام ارأیت بمعنی ارأیت فاخبرنی، یعنی آپ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ، پھر مجھے بتائیے، جواب دیجئے. یعنی اخبرنی بمعنی اخبرنی ہوتا ہے کہ ارأیت یہ رؤیت قلبی ہے، رؤیت عینی نہیں ہے. دو طرح کا انسان کا دیکھنا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک دل سے دیکھنا ہوتا ہے. تو رؤیت عینی، مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں ارأیت فلانا، کہ آپ نے کسی کو دیکھا، یہ رؤیت عینی ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا. ایک ہے ارأیت کسی معنوی چیز کے بارے میں آپ پوچھیں تو بمعنی اخبرنی، یعنی رؤیت قلبی ہے، یعنی ما تقول فی کذا اخبرنی، یہ سارے معنی ہیں. تو ارأیت بمعنی اخبرنی، یعنی یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اذا صلیت، اگر میں نماز پڑھ لوں، المکتوبات وہ نماز جو کہ مکتوبات ہیں، مکتوبات یعنی لکھی گئی ہیں، اور لکھی گئی سے مراد جو ہے وہ فرائض ہیں. تو اصول فقہ میں ہم یہ صیغے پڑھتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ فلاں حکم فرض ہے یا فلاں حکم مستحب ہے. تو فرائض کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن میں سے ایک امر ہے، جیسے کہ الامر للوجوب، کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے. اسی طرح المکتوب یا پھر کتبہ کا صیغہ آنا یا مکتوب کا صیغہ آنا، یہ سارے ایک ہی صیغے ہیں جن کا مادہ جو ہے وہ کتبہ ہے. تو کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے لکھ دیے جا چکے ہیں. تو اسی طرح نماز بھی لکھ دی جا چکی ہیں، یعنی فرض کر دی جا چکی ہیں. تو اسی لیے ان کو المکتوبات کہا جاتا ہے، یعنی المفروضات فرائض ہیں. اے نبی آپ مجھے بتائیں اگر میں یہ صلاۃ مکتوبات پڑھ لوں، اور صلاۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ دعا ہے، اور جو اصطلاحی یعنی جو شریعت میں اس کا معنی کیا گیا، اہل علم اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ صلاۃ یا نماز وہ مخصوص افعال کا نام ہے جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے اور جس کی انتہا تسلیم یعنی سلام پر ہو. ان مخصوص افعال کا نام الصلاۃ ہے. یہ صلاۃ مکتوبات اگر میں پڑھ لوں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھ لوں، واحللت الحلال، اور میں احللت الحلال یعنی حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، اور میں حرام کو حرام سمجھوں. اب یہ حرم یحرم تحریم، یہ اس کا معنی دونوں ہو سکتا ہے کہ حرمت کا عقیدہ رکھنا اور اس سے اجتناب کرنا، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اسی طرح احللت الحلال، یہاں پہ صرف جو ہے وہ حلال کا عقیدہ رکھنا ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو کرنے کا حکم تو نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن ہر حلال چیز کو کرنے کا حکم تو نہیں ہے. تو اسی لیے حافظ ابن صلاح
امام نووی فرماتے ہیں کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احللت الحلال یعنی حلال کو حلال سمجھنا یہاں پہ یہ کافی ہے، لیکن حرمت الحرام میں حرام سمجھنا عقیدہ بھی شامل ہے اور اس سے اجتناب بھی شامل ہے، دونوں چیزیں شامل ہے بجائے اس کے یعنی بنسبت ایز کمپیئر ٹو حلال کے، یعنی تحلیل الحلال. جیسے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آیت پر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے یعنی اہل کتاب کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو ارباب یعنی رب بنا لیا اللہ کے سوا. تو عدی بن حاتم آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم انہیں رب تو نہیں بناتے تھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرموہ، کہ کیا یہ پادری اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور تم اسے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بنائے حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے کسی بزرگ یا کسی شخص کی کہنے کی بنیاد پر، تو یہ اللہ کے علاوہ دیگر رب بنانے کی جیسا ہے. تو ظاہر سی بات ہے صرف حرام کرنے پر تو رب بنانا نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی حرام وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اللہ کے علاوہ دوسرا رب بنا لیا ہے، بلکہ رب بنانا تبھی کہیں گے کہ جب وہ ان لوگوں کی بات کو یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوں اور وہ بھی حرمت کا عقیدہ رکھتا ہو، تب ہم کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو شریعت ساز اور شریعت کا یا تشریع کا حق دے دیا ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس فلاں شخص نے اللہ کے علاوہ دوسرے رب بنا لیے ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ یعنی حرمت الحرام میں دونوں چیزیں ہیں کہ حرمت کا عقیدہ رکھنا اور اس سے اجتناب بھی کرنا. ولم ازد علی ذلک شیئا، آگے فرماتا ہے کہ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے علاوہ یعنی میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور حلال کو حلال سمجھوں گا اور حرام کو حرام سمجھوں گا بھی، یعنی عقیدہ بھی رکھوں گا اور اس سے اجتناب بھی کروں گا، اور اس کے علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا. ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نعم، جی ہاں، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا، اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ اس حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے اور توحید کا ذکر نہیں ہے. یعنی یہ ارکان اسلام جو ہیں اس میں سب سے پہلے توحید ہے، پھر نماز ہے، پھر یہ صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ 5 ارکان اسلام ہے. تو اس میں یہاں پہ جو ارکان اسلام ہیں 2 ارکان اسلام ذکر کیے گئے، اور توحید اور حج اور زکوٰۃ، یہ تینوں ذکر نہیں ہے. تو توحید تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی شخص پوچھ رہا ہے، یعنی دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید بھی ضروری ہے. یعنی یہاں پہ جو مذکور ہے صرف وہی مراد نہیں ہے، بندے کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ توحید کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ موحد ہے، وہ توحید پرست ہے، تو اس لیے توحید کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص کے حال سے، یعنی یہ جو حدیث ہے اس شخص کے حال سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں ہے. اور حج تو جو ہے وہ 90 ہجری میں فرض ہوا تھا، تو حج سے پہلے کی حدیث ہو سکتی ہے، یا اگر حج کے بعد کی ہو تو حج کے لیے بھی اس کی استطاعت نہیں ہے. اس لیے جس کی اس کے پاس استطاعت ہے اسی چیزوں کا ذکر ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. اس شخص نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ فرض ہے؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح روزے کے بارے میں پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 رمضان کے روزے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے کہا کہ فرض ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی وہاں پوچھا تو وہاں پہ زکوٰۃ بھی ذکر ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ ان اعمال میں زیادتی کروں گا یعنی کوئی ایڈ آن کروں گا، نہ ان اعمال میں کمی کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جنتی کون ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے.
البتہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر اعتبار سے، ہر بندے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. یعنی یہاں پہ اس بندے کے اندر توحید بھی تھی، زکوٰۃ کا ایلیجبل نہیں تھا، حج ہو سکتا ہے حج سے پہلے کی یہ بات ہو، یا پھر حج اس کے اوپر ایلیجبل نہیں ہو، یا حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہو. اسی لیے یہاں پہ وہ صرف وہی چیزیں یا وہی فرائض ذکر ہیں یا وہی ارکان ذکر ہیں جو اس بندے، اس شخص سے، یعنی جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، اسی سے متعلق اس نے اپنے لیے پوچھا نا. ارأیت اذا صلیت، اگر میں نماز پڑھ لوں، تو اس نے اپنے مطابق پوچھا ہے. ویسے تو ارکان اسلام پانچوں کے پانچوں ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، جن میں سے 2 کا تعلق یعنی زکوٰۃ اور حج کا تعلق جو ہے وہ استطاعت سے، روزے کا تعلق صحت سے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں. دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جنت میں جانے کے کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے، کچھ اسباب ہیں جن کو ریزنز کہا جاتا ہے، اور کچھ موانع ہیں جن کو آبسٹیکلز کہا جاتا ہے یا رکاوٹیں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہاں پہ ذکر ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، توحید پر ہونا، یہ ارکان اسلام ہے. یعنی اگر ایک انسان ان فرائض کی پابندی کرتا ہے بالکل اچھے طریقے سے اور نوافل نہیں پڑھتا تو وہ جنت کے لیے ایلیجبل ہو جاتا ہے. یعنی یہ اعمال جو ہیں وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا اسباب کافی ہیں جنت میں دخول کے لیے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرائط بھی پائی جانی چاہیے. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط مثال کے طور پر یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہو. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ او کما قال، الا میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال یعنی تمام اسباب جنت میں جانے کے موجود ہوں. توحید ہو، توحید کے تقاضے ہوں، شرک نہ ہو، اور نمازیں ہوں، روزے ہوں، فرض حج ہو، اور صدقات ہوں. یہ سب کچھ اسباب ہیں جنت میں جانے کے. لیکن اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے، تو انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ کی رحمت ہوگی کیونکہ انسان دیکھیں، انسان یہ سارے اعمال کر لے، وہ اپنی جو دنیا کی ایک بینائی کی جیسی نعمت اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک انسان 500 سال بھی عبادت کرتا رہے، کبھی عبادت سے غافل نہ ہو، لمحہ بھر بھی 500 سال کنٹینیوسلی وہ عبادت کرتا رہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں جیسی نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تو جنت تو دور کی بات ہے. یعنی ایک انسان اگر پوری زندگی عبادت کر لے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا اس دنیا میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. فضل کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو کوئی چیز دو اور وہ شخص آپ کو آپ کی دی ہوئی چیز سے زیادہ نواز دے. عدل کہتے ہیں آپ کسی کو دو اور اس کے مطابق وہ آپ کے ساتھ ٹریٹ کرے. تو عدل میں طرفین کی طرف سے بیلنس لین دین ہوتا ہے. عدل میں ایک بندہ زیادہ دیتا ہے اور ایک بندہ کم دیتا ہے. فضل میں ایک بندہ کم دیتا ہے اور دوسرا بندہ زیادہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں جنت میں داخل کرنا اور جنت سے نوازنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو جہنم میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. تو لہٰذا جنت میں جانے کے اسباب ہیں، اسباب پائے جائیں گے پھر بھی انسان ایلیجبل نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرائط بھی ہونی چاہیے. شرط، بنیادی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اور جو تیسری چیز ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس جنت میں داخل ہونے کے اسباب بھی ہیں اور شرط بھی پائی جا رہی ہے، لیکن موانع یعنی آبسٹیکلز موجود ہیں. آبسٹیکلز مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ان احادیث پر عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ فرض نمازوں کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، اور حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے کا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے کا اور اس سے اجتناب کرنے کا ذکر ہے. میں یہ سارے کام کر لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. نہیں، کچھ موانع ہیں جو اس کو جنت میں روک سکتے ہیں. سلف فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر کئی سال روک دیا جائے گا ایک گناہ کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا. تو گناہ وہ موانع ہیں
جو انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر او کما قال، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر یا تکبر ہوگا. تو یہ موانع ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں کبر ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا نہیں، کیونکہ موانع ہے. تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی جانی چاہیے، یعنی اسباب، شرائط اور موانع. یعنی موانع، آبسٹیکلز، یہ رکاوٹیں جو جنت سے اس کو دور کریں، یہ موجود نہ ہوں، شرائط موجود ہوں اور اسباب بھی موجود ہوں. یعنی یہ جو سبب اور شرائط ہیں یہ شرط وجودی ہیں، اور موانع جو ہے یہ عدمی ہے، یعنی اس کا معدوم ہونا یا اس کا نہ ہونا، موانع کا نہ ہونا یہ شرط ہے. یہ کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ یعنی یہ بنیادی اس طرح کی اور بھی احادیث موجود ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہوگا، خالص من قلبہ، جو اپنے دل سے خالص مخلص ہو کے لا الہ الا اللہ کہتے. اب مخلص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ منہ زبان سے کہتے، بلکہ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا اس کو انجام دینا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ سارے تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک شخص انسان اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتا ہے تو پھر اسی کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں یہی ہے کہ اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اس نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا، یہی تو اللہ کی عبادت ہے، یعنی اس کی اطاعت کرنا. یہ لا الہ الا اللہ کا لازمی نتیجہ ہے. اور اچھا، اب ایک اس حدیث سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ جو نوافل ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان اپنے آپ کو کیوں تھکائے؟ جب انسان یہ فرائض انجام دے کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر انسان طلب علم میں یا تہجد میں یا نفلی روزے وغیرہ یہ سب اپنے آپ کو کیوں تھکائے؟ اور جب ان چیزوں سے وہ یعنی فرائض سے ہی وہ صرف جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نوافل ہیں، یہ جو مستحب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی، جو کہ فرض نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک انسان ان اپرچونیٹیز کو اویل کرے اور آگے سے آگے بڑھے. ہم دنیا کے کاموں میں کس طرح ایک سب سے ہائیسٹ لیول پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہماری آخرت کے لیے کوشش نہیں ہوگی کہ ہم جنت الفردوس حاصل کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش الرحمن، یعنی سب سے ہائیسٹ لیول کی جنت ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقام کے خواب بڑے اونچے ہوتے تھے. صحابی آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی مرافقت یعنی کمپینین شپ چاہیے جنت میں. تو ہم آخرت کے معاملے میں بیر منیمم پہ کیوں اکتفا کر رہے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہمیں آگے سے آگے کیوں ہونا ہے؟ اصل تو عقل مندی یہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں انسان آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جواب اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ فرائض میں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہمیں نہیں پتہ، اور ہم میں سے کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فرائض کو جیسے اس کا حق تھا ویسے ادا کیا. اب دیکھیں، فرائض میں کوتاہی بھی، فرائض میں نقص بھی، یہ جو فرائض میں ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے اور جنت میں جانے سے روک دیا جا سکتا ہے. تو ایک انسان تو یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کون کہہ سکتا ہے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ اس کی نمازیں 100% اچھی ہیں، قابل قبول ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بات صرف یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تو میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تو میرا شمار متقین میں ہو جائے گا. تو کوئی جب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال، یہ جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کرا دیے، یہ 100% 100% صحیح ہیں، جب کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کریں. کیونکہ نماز بندے سے جب قیامت والے دن اس کی نماز کا، فرض نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا، فرض روزوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو اگر کہیں ان میں کوتاہی اونچ نیچ ہوگی تو وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائیں گی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ چونکہ ہماری فرائض بالکل یعنی نہ ان میں خشیت ہے، ان میں دنیا داری کی سوچ ہے، اور اس میں ریاکاری ہے، اور اس میں سنتیں نہیں ہیں،
اور بہت ساری خرابیاں ہیں. تو ہمیں نوافل پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ ان فرائض میں جو بھی کمی کوتاہیاں رہ چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان نوافل کے ذریعے جو ہے وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.